جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہے فیروزے والا جٹ، جو کہ پنجابی دنیا میں، پنجابی سنگنگ کی دنیا میں بہت ہی ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے۔ آئے ہم آپ لوگوں کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ اچھا، آپ اپنی انٹروڈکشن ذرا کرا دیں ہمارے آڈینس کو۔ جی الحمدللہ، میں ایک سنگر ہوں، پنجابی میں بہت اچھے سانگ لکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ جی۔ گا رہا ہوں۔ چینل کا وہ مشہور ہے فیروزے والا جٹ، اس سے میں مشہور ہوں، چینل بھی ہے۔ پاکستان کا چھوٹا سا شہر ہے یہ فیروزے والا، جی۔ جس نام سے میں نے اپنا نام رکھا وہی میرا شہر ہے۔ فیروزہ شہر ہے ایک چھوٹا سا، بالکل دھیما سا، اس شہر سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کے یوٹیوب چینل پہ جو نام ہے آپ نے فیروزے والا جٹ، وہ کیسے رکھا آپ نے؟ کیوں رکھا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقصد تھی؟ دیکھیں، پاکستان میں بہت بڑے بڑے شہر ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، تو میں نے بہت ہی اس بات کو سوچ سمجھ کے یہ نام رکھا کہ چلو میرا شہر بھی ہے، میں نے اپنا نام بھی، اپنی کاسٹ جیسے میری برادری جٹ ہے تو میں نے اپنی برادری کاسٹ بھی ساتھ ملا کے اپنے شہر سے نام رکھا۔ ماشاءاللہ جی، زبردست جی۔ تو دیکھیں، یہ ہوتا ہے ملک کے ساتھ محبت، اپنے وطن کے ساتھ محبت، یہ چیز ہوتی ہے جی۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے آپ کا پہلا سانگ سنا تھا، ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست آپ نے اس میں لکھا ہے، لیرکس وغیرہ بہت ہی ڈیپ انہوں نے لکھا ہے، اور اس میں آپ نے مولویوں کے بارے میں آپ نے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے وہ کس حساب سے لکھا ہے؟ جی، میں نے جو سانگ پہلے لکھا ہوا ہے پنجابی میں، وہ اس کو اگر آپ نے سنا ہے یا جن دوستوں نے سنا ہے تو میں نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت پیارے انداز سے اس کو لکھا تھا، اور میں نے خود لکھ کے اس کو ریکارڈنگ کروائی، اس کی ویڈیو بنوائی، اس کو ریلیز کروایا۔ تو اس سانگ میں آپ نے مولویوں کا حوالہ کیا، بالکل میں نے اس میں ایک انترا مولویوں کے بارے میں لکھا تھا۔ تو وہ اس لیے لکھا تھا کہ دیکھیں، جب ہم چھوٹے تھے نا تو تب جو ہے نا ہمارے امام مسجد ہوتے تھے، ایک سادہ مسجد ہوتی تھی، ہم ادھر جاتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، تو نماز ہمیں سکھائی جاتی تھی، روزہ رکھتے تھے، مل جل کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی بھی ایسا جو ہے نا فرق نہیں آتا تھا ہم لوگوں میں۔ تو اب تو ایسے سمجھیں کہ جس طرح نصیب العال کے اوپر پابندی ہو گئی ہے، اس نے سارے کام، سارے سانگ جو آؤٹ پٹ تھے وہ اس نے بند کر دیے، اور مولوی راتوں نے شروع کر دیے۔ آپ نے کبھی ان کی تقریریں سنی ہیں کس طرح ہیں؟ مولویوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ دیکھیں، بندے نے امام بنا ہوا ہے، داڑھی سنت مطابق رکھی ہوئی ہے، سر پہ ماما شریف باندھ کے، اور وہ بندہ ٹک ٹاک پہ بیٹیوں کے بارے میں، ماں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ وہ اسکول ایسے جا رہی ہے، وہ اس طرح ہو رہی ہے، وہ اس طرح ہو رہی ہے۔ یہ باتیں میں نے جب سنی تو میرا ملک تو بالکل ہی یعنی کہ نا ایک گمراہ ہو رہا تھا، جاہلیت کی طرف جا رہا تھا۔ تو جب میں نے ان مولویوں کی باتیں سنی، ان کو دیکھا، ایک مولوی ممبر رسول پہ بیٹھ کے دوسرے مولوی کو گالی دے رہا ہے، وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے وہ اس کو گالی دے رہا ہے۔ آیا کہ ایسا کیوں؟ حکومت کو سوچنا چاہیے کیوں مولویوں نے اتنا فساد کیا ہے۔ یہ ایسے سمجھے چند روز کا واقعہ ہے کہ پارا چنار میں بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا ایشو ہوا ہے، انسانوں کو ذبح کیا گیا ہے۔ آیا کہ کیوں؟ تب حکومت کو نظر نہیں آیا، تب ان مولویوں کو پتہ نہیں چلا۔ فلسطین میں اتنا کچھ ہو گیا ہے، فلسطین میں تباہی اور بربادی ہو گئی ہے، ہر چیز کی، ہر قسم کی، تب مولوی کہاں تھے؟ مولوی کیوں نہیں ادھر گئے؟ خالی مولوی صرف اسٹیج پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے ہیں۔ اس لیے میں نے مولویوں کے بارے میں یہ چیزیں لکھی تھی، اور مولویوں کی وجہ سے بہت سارے دنگے فساد، میرا ملک ایسے سمجھیں کہ اس طرف جا رہا ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں نا امریکہ، یہ امریکہ بن گیا ہے اور بنایا ہے مولویوں نے۔ اس لیے میں نے مولویوں کے بارے میں لکھا تھا۔ اچھا جی، تو ان کی جو لائنیں ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپ انہوں نے لکھی ہے، اور ان کے یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے لیڈروں کے بارے میں بھی بتایا تھا، کچھ لکھا ہوا ہے بند
تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا آپ نے کیسے لکھا ہے ان کے بارے میں؟ جی لیڈروں کے بارے میں بھی میں نے ایک انترا لکھا تھا اور آگے بھی لکھتا رہوں گا. میں گلگت بلتستان میں گیا ہوا تھا تو میں جب نیوز وغیرہ سن رہا تھا تو اس پہ میں نے دیکھا کہ کچھ غریب گھر کے لڑکے جو ہے وہ ڈینکی وغیرہ لگا کے وہ جا رہے تھے, لاکھوں روپے انہوں نے دیے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ ایک کشتی میں سوار تھے, وہ کشتی جب راستے میں پہنچی تو وہ ڈبو دی گئی نا. تو اس پہ لیڈروں نے ماشاءاللہ, ہمارے لیڈر بھی بہت اچھے ہیں نا, اللہ ان کو بھی صحت دے, کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا ایکشن لیا کہ وہ آج تک ماؤں نے سر پہ دوپٹے نہیں لیے ہیں. کیا کہ آیا کسی کے بیٹے کی کمی پوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ وہیں بیچارے جو ہے نا ان کی کشتی ڈبو دی گئی, وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کی باڈیاں نہیں ملی, وہی بات جو ہے نا ختم ہو گئی. میرے ملک میں وہی فراڈ, وہی دنگا, وہی فساد. سانگ جو ہے نا وہ سارے لکھ رہے ہیں, سارے سانگ گا رہے ہیں. کوئی لڑکیوں پہ گا رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ہمسایوں پہ گا رہا ہے, کوئی اسلحے پہ گا رہا ہے. تو میں نے سانگ گائے ہیں حالاتوں کے اوپر. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے لیڈروں کے بارے میں اس لیے بولا تھا کہ دیکھیں ہمارے لیڈر اگر اچھے ہوں تو یہ نوبت نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, آیا کہ غریب گھر کا بچہ وہ 2-4 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے لگا کے وہ ایک کشتی میں سوار ہو کے وہ باہر کے ملک محنت کرنے جاتا ہے, وہ کشتی ڈبو دی جاتی ہے. تو لیڈروں کے بچے کیوں نہیں ان کشتیوں میں سفر کرتے؟ بالکل جی, وہ میں نے اس لیے لیڈروں کی وجہ سے. دیکھیں ابھی عمران خان کی بات ہو رہی ہے, عمران خان کے پیچھے کروڑوں دنیا جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے بھائی؟ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے بھائی جان. ملک جو ہے نا, ملک کے ہم دعوے دار ہیں. جٹ برادری ہے, گجر برادری ہے, ارائی برادری ہے, رانا برادری ہے. ہم نے آ کے اس کو آباد کیا, ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی. آج کوئی افغانستان والا ہے وہ کہتا ہے میں ملک کو سدھار کے دوں گا. کوئی جو ہے نا دبئی میں رہ رہا وہ کہہ رہا جی ہم ملک کو سدھاریں گے, سیدھا کریں گے. ہمیں پوچھیں, ہم ادھر کھیتی باڑی کرتے ہیں, ہم ادھر ہل چلاتے ہیں, ہم فصلیں اگاتے ہیں, کھادیں بہت مہنگی ہیں. زمیندار جو ہے وہ تڑپ رہا ہے جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ دن دیکھ رہا ہے نہ وہ رات دیکھ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ برداشت کر کے بیٹھا ہے. ایک زمیندار ہے, اس نے مستعدری ٹھیکہ لیا ہوا ہے 10 ایکڑ یا 20 ایکڑ. اس کے گھر کی چھت رات کو بارش آ رہی ہے اور اس کے سر میں پانی آ رہا ہے, اور اس کے دروازے پہ اس کی 7-7 8-8 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کا کوئی رشتہ نہیں لے رہا. کیوں نہیں لے رہا؟ کہ وہ ایک زمیندار ہے, اس کا قصور ہے نا, وہ پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. اور جو بندے اے سیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بندے ہمارے ساتھ ٹیکس وصول کر کے بے ایمانیاں کر کے اپنے اکاؤنٹوں میں کروڑوں روپے, اس کا تو مطلب یہ ہو گیا نا کہ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو جلدی کریں, سیاست میں آ جائیں. ہاں, بڑی ڈیپ بات کہی ہے آپ نے. دیکھیں نا, یہی بات ہے نا کہ اگر آپ اپنا بینک بیلنس بڑھانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں, سیاست میں آ جائیں نا بھائی جان. ایک زمیندار کندھے پہ کہی رکھ کے, کلہاڑی رکھ کے وہ ساری رات محنت کر رہا ہے, پانی لگا رہا ہے, کھاد, اور وہ اپنی فصل, وہ اپنی جو بھی ایک سبزی ہے, فصل ہے, گڑ ہے, اس کو منڈی میں لے کے جا رہا ہے, اور اس بیچارے نے اس طرح کر کے ہاتھ باندھ کے وہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی فصل کا ریٹ خود بول سکے کہ اس کا کتنا ہے. اس میں بھی منڈیوں میں, ہاڑتوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا کمیشن پہلے طے کیا جاتا ہے, اور وہ ادھر اپنی سبزی, ادھر اپنی یعنی کہ دالیں, ادھر اپنی گندم چاول بیچ کے واپس آ کے ایک ریڑھی پہ کھڑا ہو کے زمیندار پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی جان یہ ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے, یہ بھائی جان بھنڈی کا کیا ریٹ ہے, جبکہ وہ خود ایک زمیندار ہے. ٹھیک ہے, تو ہاں خود بوتا ہے, خود محنت کرتا ہے. یہ حیثیت ہے ایک ذمہ دار کی. تو اس وجہ سے میں نے لیڈروں کے بارے میں بات کی تھی. وہ میں نے پنجابی میں بولا تھا نا کہ جی وہ پنجابی میں نے بولا تھا کہ کھادا بھی اتنے لکوئی جاندے نے, زمیندار اچھی اچھی روئی جاندے نے, کچھ نے وہ لیڈر ہی گندے اتوں دے جڑے پت ماواں دے وہ کھوئی جاندے نے.
تو یہ میں نے پنجابی میں یعنی کہ میں نے لکھا تھا. تو اس لیے میں نے لیڈروں کے بارے میں یہ بات لکھی تھی. میں نے ریسنٹلی آپ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا, آپ نے اس میں بات کی تھی سویٹ بیکرز والوں کے بارے میں, تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے وہ کیا لکھا تھا ان کے بارے میں. جی, اس حوالے میں بھی میں نے اس لیے لکھا تھا کہ سویٹ اور بیکرز جو ہے وہ میری ایک فیلڈ ہے. میں سویٹ کا ایک بہت اچھا شیف ہوں, کاریگر ہوں. تو میں نے اس انٹرویو میں پنجابی میں نے بتایا تھا, تو وہ بھی میں نے اپنے مزدور بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی تھی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب دیکھیں پنجاب میں اتنی بڑی فیکٹریاں ہیں, اتنے بڑے کاروبار ہیں, اور وہ بندے جب کام کرتے ہیں تو وہ 18 گھنٹے وہاں پہ کام کرتے ہیں اور ان کو تنخواہ وہی ملتی ہے. اچھا, وہ میں نے اس لیے بات کی تھی کہ اکثر ہم لوگ کارخانوں میں کام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر AC, DC, فوڈ اتھارٹی یہ آ جاتی ہے. اچھا, وہ بھی وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں نا. انہوں نے آ کے جی پوچھا, ہاں جی آپ کے سر میں درد ہے, آپ کو کٹ لگ گیا تو آپ چھٹی. تو میں نے ایک یعنی کہ فوڈ اتھارٹی آفیسر سے میں نے سوال کیا کہ سر ایک بچہ میرے پاس کام کر رہا ہے, وہ یتیم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی 6 بہنیں ہیں, ایک والدہ ہے, اس کی دہاڑی ہے 500 روپے. تو آپ نے کہا کہ اگر اس کو کٹ لگا ہے تو یہ دہاڑی نہیں کر سکتا, یہ کام نہیں کر سکتا. تو آپ بتا دیں کہ اس کو شام کو دہاڑی مالکان دیں گے یا آپ دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ آیا کہ آگے سے میرے اوپر اتنا ہائی اور پریشرائز ہوا کہ بھائی جان آپ کس طرح کی بات کر رہے ہو. تو میں نے کہا سر میں حق کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو سویٹ بیکری والا میں نے اس لیے بات کی تھی کہ دیکھیں جو بڑے مالکان ہیں ان کو چاہیے کہ ایک تو دیکھیں ہر 15 دن کے بعد ان کو چاہیے کہ ان کے پاس کاریگر ہے, ان کے پاس عملہ ہے, اس کو چاہیے کہ اس کی آدھی سیلری جو ہے اس کو پے کی جائے. بالکل, ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک یعنی کہ مجبور گھر سے, ایک یعنی کہ غریب غربا فیملی سے بندہ تعلق رکھتا ہے, اس کے گھر کا سسٹم کس طرح چلتا ہے. میں نے اس لیے سویٹ اور بیکری کی بات اس لیے کی تھی. لیکن وہ میں نے کی, وہ بہت سارے جو وقت کے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میری بات گولی کی طرح لگی, لیکن ان سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ہمیشہ حق کی اور سچ کی بات کرتا رہوں گا. جس طرح میں نے کی ہے اس طرح میں سینہ ٹھوک کے بات کرتا رہوں گا. اچھا, ابھی حال ہی میں آپ کا جو سانگ ریلیز ہوا ہے شریکا, جی, تو اس سانگ کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اس میں کیا چیزیں ڈسکس کی ہے. یہ جو شریکا سانگ میں نے لکھا اور جو میرا لیٹسٹ ابھی جو ریلیز ہوا تھا کوئی 15-20 دن پہلے, تو یہ میں نے شریکت کے اوپر لکھا. جو میرے شریک تھے میں نے ان کے اوپر لکھا نا. کیوں لکھا کہ دیکھیں ہم چھوٹے ہوتے ہیں, ہمارے چاچو ہوتے ہیں, ہمارے ماموں ہوتے ہیں, ہمارے تمام رشتے ہوتے ہیں. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو جائیدادوں کے معاملات آ جاتے ہیں. جب وہاں پہ معاملات آ جاتے ہیں تو خون بالکل وائٹ ہو جاتے ہیں. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے نا میرے پاس جائیداد آ جانی چاہیے, میرے پاس جو ہے نا اس کا بھی حق آنا چاہیے. نہ بھائی کی پہچان رہتی ہے, نہ بہن کی رہتی ہے, نہ کسی چاچے کی, نہ مامے کی, اس طرح نہ ان کو جی نہ ان کو یعنی کہ اس بات کی پہچان رہتی ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. فرق تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے نا. ایک باپ کے 4 بھائی ہیں تو دیکھیں ایک ماں سے پیدا ہیں, تو آگے جو ان کی بیویاں ہیں صرف وہ چینج ہوئی ہیں, وہ تو آپس میں بھائی ہیں, ایک والد کی یعنی کہ اولاد ہے. تو یہ جب فرق آیا میرے ساتھ, یہ بہت بڑا ایک حادثہ ہوا میری جائیداد پہ. اچھا, آپ کی جی ذاتی. اور اس پہ ایسے سمجھیں کہ جس طرح میں نے ایک سانگ میں پولیس والوں کی بات کی تھی, اور وہ بھی ان قریب یعنی کہ میرا سانگ ریلیز ہونے والا ہے, اس میں نے پولیس والوں کی, بیکری والوں کی بہت ساری باتیں میں نے کی ہیں. تو اسی طرح جب وہ مسئلہ ہوا تو پولیس والوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت ساری ناانصافی کی. حتیٰ کہ ایک ڈی پی او کے نیچے SSP, وہاں تک بھی اگر کوئی بات گئی تو انصاف کی بات یعنی کہ نہیں ہوئی.
अलकिस्सा हमने उस मामलात को यानी कि सेटल करने की कोशिश की, बरादराना तौर पे नहीं हुआ, बाहर के बंदों से नहीं हुआ, कानूनी तरीके से अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब एक SHO है थाने में बैठा हुआ है, उसको बंदा जाके दिखा रहा है भाईजान ये मेरे कागजात हैं, ये मेरे मामलात हैं और ये मेरी इतना हक बनता है, ये मेरी चीज़ बनती है, उसके बावजूद भी वो दूसरी पार्टी को बुला के 50,000 रुपये उससे ले रहा है, ठीक है, और आपको कह रहा है भाईजान आप कल नहीं परसों आ जाए, तो बुज़ुर्ग बंदा कब तक थानों में जाएगा। बिल्कुल। हाँ, ये शरीके सॉन्ग में मैंने तमाम बातें जो है ना वो अपनी शरीकों के ऊपर मैंने लिखी जी। अच्छा, शरीकों वैसे जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए वो शरीका है? वो पंजाबी में यानी कि लफ्ज़ है शरीका। हाँ जी, शरीका। उसका मतलब बताएंगे आप उर्दू? मतलब यही है कि जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हम पंजाबी में जो चाचा ज़ात भाई होते हैं, जो मामा ज़ात भाई होते हैं, जो फूफी ज़ात भाई होते हैं, वो हम पंजाबी में उसको कहते हैं कि ये हमारे शरीक बन गए हैं, ठीक है। जब जायदाद में हिस्से हो गए, जायदाद में वो बराबर के आगे, तो वो शरीक हो गए उसमें। अच्छा, हाँ, इसलिए जी पंजाबी में उसको शरीका बोला जाता है। अच्छा जी, समझ। अभी आने वाले वक्तों में आप कौन से सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हैं और क्या आपका सोच है आगे का, ये ज़रा बताएं। देखें जी, आने वाले वक्त में मेरे बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं और मैं कोई भी सॉन्ग किसी लड़की के ऊपर नहीं लिखा, ना मैंने किसी के दुपट्टे के ऊपर, ना किसी के बालों के ऊपर। मेरे जितने भी सॉन्ग आ रहे हैं वो हालात के ऊपर ही आ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, मसाइल के ऊपर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे यानी कि सॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ कश्मीर के ऊपर भी आ जाएं, ठीक है, जिसको आज कोई पूछते नहीं। पहले कोई मेरे पाकिस्तान में कोई मसला होता था ना, तो लीडरों के आगे एक ही व्यू होता था, एक ही पॉइंट होता था, चलो यार कश्मीर आज़ाद करवाते हैं। तो आज क्या होता है कि चलो यार इस्लामाबाद बंद करते हैं, ठीक है। और जो मैंने मौलवियों की बात की है ना, ये मैं फिर आपको दोहरा के बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये तो माशाल्लाह कारोबार बहुत टॉप पे जा रहा है। क्यों जा रहा है कि अभी माशाल्लाह पीछे औरतें भी, इस साल मैंने देखा इस्लामाबाद में ना, औरतों ने मिलादुन नबी जो है ना वो बाहर निकल के जलसों में जिस तरह मर्द हजरात करते हैं, इस तरह औरतों ने किए। उन्होंने तकरीरें की, औरतें बाहर आके बैठी, तो इससे बड़ा क्या है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ वो जो आजकल ये जो सिंगर बने फिरते हैं ना कि हमने जी गन उठा ली, हमने जी 12 बोर उठा लिया, हमने जी 30 बोर उठा लिया, तो ये सबको इंशाल्लाह साथ में भी नहीं बैठने देंगे। ऐसे ऐसे अल्फाज में लिख रहा हूँ। क्या बात है। हाँ, जब आप सुनेंगे और इंशाल्लाह उनको समझेंगे, जो भी मैं लिख रहा हूँ दिल से लिख रहा हूँ, पैसों के लिए नहीं, दिल से लिख रहा हूँ जी। अच्छा जी, देखें यार, आज के दौर में इस तरह की मुखलिसी होना एक बंदे के अंदर, ये जो भी अल्फाज लिखते हैं, जो भी अपने दिल से लिखते हैं, हमेशा माशरे में जो मसाइल होते हैं उनके ऊपर लिखते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं। हमारे जो लीडरें जो काम नहीं कर पाई, वो पॉइंट ये जो है ना, ये उभार रहे हैं, उस पॉइंट को आगे तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को उस बारे में आगाह कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी एक बात है माशाल्लाह से। अच्छा, आप बताएं कि आपकी जो चैनल्स वगैरह हैं, आपके जो रिसोर्सेज जहाँ से लोग देख सकते हैं, वो कौन कौन सी आपने जगहों पे बनाई हुई है, आपके ऑफिशियल पेजेस कहाँ कहाँ पे हैं? मेरा मेन चैनल जो है वो यूट्यूब पे ही है, फ़रोज़े वाला जट। अच्छा जी। फेसबुक पे भी मेरा नाम जो है ना वो फ़रोज़े वाला जट ही है। अच्छा जी। और यूट्यूब चैनल भी फ़रोज़े वाला जट के नाम पे अच्छा है जी। तो अभी इनके पास जो है ना, ये फेसबुक पे भी काम कर रहे हैं जी, और यूट्यूब पे भी, इन दोनों पे इनका ऑफिशियल चैनल्स वगैरह हैं जी। फ़िरोज़े वाला जट, ये इनका नाम है, आप लोग इसको सर्च करके ज़रूर चेकआउट करें। और टिकटॉक पे भी आप बना रहे हैं। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप जो है ना टिकटॉक पे अपनी आईडी बना लें, आपको अर्निंग होगी, आपको इस तरह होगी। लेकिन मैंने एक सादा एक टिकटॉक पहले जिस तरह चला रहा था, उस पर मैंने अपने काम की वीडियोस डाली हुई थी, मैं उसको ही चला रहा हूँ। टिकटॉक पे आप शायद जो चीज़ें रिलीज़ होने वाली हैं उससे पहले आप थोड़ा आगाह करेंगे। जी जी जी, अपने ऑडियंस से मिलेंगे जी। टिकटॉक पे भी फ़िरोज़े वाला जट ही होगा। जी जी, फ़िरोज़े वाला जट है अच्छा टिकटॉक। तो ये इनका सब कुछ है, आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यार ये करते हैं, पॉइंट्स जो लिखते हैं वो दिल से लिखते हैं, बहुत ही हमें दिल को लगती है बातें।
چلیں جی آپ سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.